ماہ میلاد آ رہا ہے، اے سنیوں جھوم جاؤ، آقا کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے۔ ماہ ربیع الاول کی خوبیوں کے بارے میں آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں اور سعادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ وہ ذات پاک جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ عظمتوں والے نبی، وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور یوں اس مہینے کو سب فضیلتیں اور سعادتیں حضور علیہ السلام کے صدقے میں نصیب ہوئیں۔ حضرت امام زکریا محمود قزوینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وجود مسعود یعنی بابرکت ذات کے صدقے میں دنیا والوں پر بلائیوں اور سعادتوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قرباں ہوں، ربیع پاک تجھ پر اہل سنت کیوں نہ قرباں ہوں، کہ تیری 12ویں تاریخ کو وہ جانے قمر آیا۔ اگر حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی دن نہ ہوتا، رات نہ ہوتی، کوئی عید نہ ہوتی، کوئی جمعہ نہ ہوتا۔ حضور علیہ السلام اگر دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو دنیا میں یہ انسان، چرند، پرند، حیوانات، نباتات کچھ بھی نہ ہوتا۔ تمام تر رونقیں اور شانیں حضور علیہ السلام کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ اے عاشقان رسول، اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بہت ہی سعادتوں اور عظمتوں والی ہے۔ یہ تاریخ سنیوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اور محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ محبوب کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ ایک روایت میں ہے، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کیا کرتا ہے۔ یوں تو سارا سال ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اور اپنے قول و فعل کے ذریعے آپ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن بالخصوص 12 ربیع الاول کے مہینے میں حضور علیہ السلام سے محبت کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کیا جائے، حضور علیہ السلام کی شان میں نعتیں پڑھی جائیں، نعتیں سنی جائیں، بیان کیا جائے، بیان سنا جائے، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھی جائے، حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھنا، حضور علیہ السلام کی نعت شریف پڑھنا، حضور علیہ السلام کی شان و عظمت بیان کرنا، محفل میلاد کرنا۔ جی ہاں، محفل میلاد کرنا تو عاشقان رسول سنیوں کی پہچان ہے، سنیوں کا یہ طریقہ ہے۔ الحمدللہ سنی عاشقان رسول میلاد مناتے آئے ہیں اور میلاد مناتے رہیں گے، کہہ دیجئے انشاءاللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ۔ اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ، پکارو یا رسول اللہ،
یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اے عاشقان رسول، ایک قاعدہ ہے جس کا کھائیے اسی کے گن گائیے۔ الحمدللہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کھاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ رزق عطا کرنے والا ہے۔ ایک عاشق رسول کیا ہی خوب لکھتا ہے، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ اے عاشقان رسول، مسجدوں، گھروں، دکانوں پر سبز سبز پرچم لہرائیے اور خوب لائٹنگ کیجیے، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک عاشق رسول کا گھر ہے، یہ عاشق میلاد کا گھر ہے۔ ہو سکے تو ضرور بضرور 12 بلب اپنے گھر میں روشن کیجیے۔ اے عاشقان رسول، نیت کیجئے کہ آج سے ہی ہم اپنے گھر کو سجانا شروع کر دیں گے، سبز سبز پرچم لہرانا شروع کر دیں گے اور لائٹنگ کریں گے، اور خوب دھوم دھام سے نبی علیہ السلام کی ولادت کا جشن منائیں گے، انشاءاللہ میلاد منائیں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جشن ولادت آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھوم دھام سے منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔